خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جتنی نوکری کی ہے، جتنی آپ کی زندگی گزری اس فیلڈ میں، ABCC، ATW، ACLC، SIU، اب آئے ہیں آپ، تو کیا ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوئے دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے آپ تنگ نہیں ہو گئے، اکتا نہیں گئے، یا کبھی آپ کو زندگی کا اپنی خوف لائق نہیں ہوا کہ بچوں کے لیے یا آپ کے لیے تھریٹس ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام کرنا بھی جو ہے نا، یہ ایک ایڈکشن ہے. یہ ایک ایسا ایڈکشن ہے جو ہیروئن سے بھی زیادہ ہے. جب آپ کو کام کرنے کا شوق ہو جائے نا تو آپ بغیر کام کے بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اس سے اپنے کام لیتے رہتے ہیں. تو میرے رب نے جو ہے شاید مجھے اسی مقصد کے لیے جو ہے اس فورس میں لایا گیا ہے اور مجھ سے میرے حصے کا کام لیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کراچی پولیس کے افسران جو ہیں کچھ قابل فخر ہیں، جنہوں نے اپنی انتک کوششوں اور کاوشوں سے اس شہر کو جو ہے ہمیشہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے جو ہے محفوظ رکھا ہے، اور اس میں کہیں چھوٹا موٹا سا کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہے. تو یہ سب جوائنٹ ایفرٹس ہوتی ہیں اور محنتیں ہوتی ہیں. تو محنت تو چور کی بھی ضائع نہیں جاتی. آپ نے ایک نیتی سے محنت کریں تو وہ کب ضائع جاتی ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کے بہتر رزلٹس ہمیشہ سامنے آتے ہیں. کیا اتنا سال جدوجہد کرنے کے بعد، دہشت گردوں سے لڑائی کرنے کے بعد، آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جس طرح دوسرے افسران من پسند پوسٹنگیں لے کے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ بھی کوئی پوسٹنگ لے کے سائڈ لائن ہو جائے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ زندگی میں تھوڑا سا سکون آ جائے، تھریٹوں سے نکلیں یہ وہ. لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں کہ علامہ اقبال شاعر مشرق، انہوں نے اپنے بہت ہی عزیز بیٹے جاوید صاحب کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو مجھے بھی مزہ جو ہے نا وہ سکون میں نہیں آتا، اور اب تو اتنے مانوس ہو چکے ہیں ان کاموں سے کہ یہی ہمارا اصل کام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اچھا، کچھ تھوڑا سا بتائیے گا، جن دہشت گردوں کے خلاف آپ نے کارروائی کی ان کی طرف سے تھریٹ تو آپ کو ملتی رہی ہوں گی، دوسرے پولیس افسران کو بھی موصول ہوتی ہیں، تو آپ ان تھریٹ کا سدباب کس طرح کرتے ہیں؟ مطلب تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا اس کی. دیکھیے جی، تھریٹیں دینا ان کا کام ہے، تھریٹ پہ بچنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ان کو ہم پکڑتے بھی ہیں، ان کو بند بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے انکشافات بھی ہوتے ہیں ان کی گرفتاریوں کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اصل اس میں جو آپ کی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک رب العالمین آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی غض نہیں پہنچا سکتا. کیا آج بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خرم وارث وہی سب انسپیکٹر جو اسلحہ ہاتھ میں لے کے 4 ڈاکوؤں کو پکڑ کے لے آتا ہے، آج وہ SSP SIU ہے؟ تو آج بھی آپ کی کارروائی کرنے کا انداز وہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ رینکس آدمی کے چینج ہوتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بٹ نیچر کانٹ بی چینج. دس از یونیورسل ٹروتھ. انسان کی فطرت میں اگر کام کرنا لکھا ہے تو وہ کوئی رینک کا محتاج نہیں ہے کہ وہ انسپیکٹر ہو، سب انسپیکٹر ہو، یا ASI ہو یا سپاہی ہو. پولیس کے سارے افسران اور جوان جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں اور اپنی کاوشیں کرتے ہیں، اور اپنی جو ان کی جو وسائل ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایفرٹس کر کے جو ہے کام کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی دیتے ہیں. تو میں بھی وہی ایک پولیس کا ادنا سا جو ہے وہ ایک کام کرنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ جہاں مجھے سپاہی بننے کی ضرورت ہے تو میں بالکل کوئی دیر نہیں لگاتا، اور میں ویپن ہاتھ میں اٹھا کے جو ہے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارا
ایک وہ ہے مردوں کا زیور ہے ہتھیار. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیک مقصد کے لیے اٹھے تو. کیا جو مقابلے کیے ان مقابلوں کے دوران کبھی کسی لمحے پہ آپ پہ خوف طاری ہوا ہے؟ زندگی بڑی پیاری چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ خوف طاری نہیں ہوا، بلکہ بالکل بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ خدمت کرنے کا جذبہ، دوسروں کو سیکیور کرنے کا خیال جو ہے وہ اس پہ حاوی آ گیا، اور ضمیر نے اس خوف کو جو ہے ختم کر دیا، اور اندر سے ایک آواز آئی کہ اگر اس ایونٹ پہ آپ نہ بھی رہے تو یہ ایک عزت کی، ایک شہادت کی موت ہوگی. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے اس خوف کو جو ہے ختم کیا. اچھا، ATW یا AVCC میں آپ نے بہت سارے ریڈ کیے، بہت سارے مغوی بازیاب کرائے. کسی ریڈ کے دوران کسی مغوی کو بازیاب کرا کے، ویسے تو ہر مغوی کو بازیاب کرا کے آپ کو دلی خوشی ہوئی ہوگی، لیکن ایسا کوئی واقعہ یا کوئی ایونٹ جس پہ آپ کو واقعی ایسا لگا کہ آج میں نے ہیرو والا کام کیا؟ لیکن جی میں بتاؤں آپ کو کہ اینٹی ٹیررسٹ ونگ یا AVCC کے اندر مغوی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو AVCC کی بات کر لیتے ہیں. AVCC کے اندر یقیناً کسی مغوی کو جب آپ بازیاب کراتے ہیں تو شاید اس کی ماں اور بچوں سے زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو سیفلی ریسکیو کر لیا. میں آپ کو بتاؤں کہ رضا کمانڈو نے ایک بندہ اغوا کیا تھا، جو میں بتاتا رہتا ہوں بارہا، سیمنس کا بڑا ینگ لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا. پڑھ کر وہ انجینئرنگ کر کے بس آیا ہی تھا، جاب کر رہا تھا سیمنس میں، کہ اسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور اسے بڑا ہیوج رینسم 2 کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے تھے. وہاں ہمارا انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 5 کرمنلز جو ہیں وہ مارے گئے تھے آن دا اسپاٹ، جس کی لائیو کوریج بھی تقریباً تمام چینلز نے کی تھی، کیونکہ وہ انکاؤنٹر بہت دیر چلا تھا. جس وقت اس گھر میں گھسنے کی باری تھی تو وہ بڑا مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ اندر سے کلیشنکوف کی بڑی ہیوی فائرنگ ہو رہی تھی. تو ایسے وقت میں اندر جانا جو ہے وہ کافی رسکی ہو جاتا ہے. تو جب میں اندر گھسا تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا اور اس کو لے کے جب میں باہر نکلا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کس قدر خوشی ہوئی تھی کہ اس بچے کو سیو کر کے میں نے کتنا اچھا کام کیا. اچھا، آپ نے اتنا کام کیا، کیا کوئی آئیڈیل پولیس افسر بھی آپ کا تھا یا ہے؟ نہیں، یقیناً میرا آئیڈیل پولیس افسر جو ہے وہ میرا باس ہے، اور جس سے میں نے کام کرنا سیکھا، جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے مجھے زندگی کے نشیب و فراز بتائے، جس نے مجھے پولیس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، انٹیروگیٹ کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں. تو وہ میرے محسن بھی ہیں، میرے باس بھی ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ مجھے گروم کرنے میں ان کا بہت بڑا. تو کراچی پولیس کا نانا پارٹیکل اپنے باس کا نام بھی بتا دے. میرے باس کا نام جو ہے وہ فاروق اوان ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا.